جہاں بہت سے منفی پیغامات موصول ہوئے ہیں وہیں بہت سے مثبت پیغامات بھی موصول ہوئے ہیں۔ مثبت پیغامات جو موصول ہوئے ہیں ان میں سے 90% سے زائد ان لوگوں کی طرف سے ای میلز موصول ہوئی ہیں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے مختلف عہدوں پر فائز ہیں، جو کہ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو فیڈ بیک آیا ہے، جو ان کی طرف سے رائے آئی ہے، جو ان کا جواب آیا ہے، اکثریت نے یہی لکھا ہے کہ ایک طرف ہم نے آپ کے خلاف جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے وہ سنا، وہ دیکھا، وہ ہماری نظروں سے گزرا، اور دوسری طرف ہم نے اسی وجہ سے جب ہمیں تجسس ہوا تو ہم نے آپ کی جو الکتاب ہے اسے ڈاؤن لوڈ کیا، اسے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ کی ڈاکومنٹری ہے سلسلہ ادراک و قتل دجال بباب لد، اس ڈاکومنٹری کو دیکھنا شروع کیا تو ہم یہ چونک گئے، ہم یہ دنگ رہ گئے کہ نہ تو آپ کی ڈاکومنٹری میں کوئی ایسی بات ہمیں ملی، اور نہ ہی اب تک جتنی الکتاب ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ملی جو کچھ بھی آپ کے خلاف کہا جا رہا ہے، جو بھی پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور 95% سے زائد کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو الکتاب ہے، ہم جہاں تک ہم نے پڑھی ہے وہاں تک ہم بباغ دوہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اس الکتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے اس میں لکھا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، نہ تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ذی شعور عقل رکھنے والا، کوئی غور و فکر کرنے والا اسے پڑھ کر، اسے جان کر اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے، اسے تسلیم کیے بغیر رہ سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ پیغام دینا لازم تھا، کیونکہ ایک طرف ہمارے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف شدید ترین پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسے ایسے جھوٹ بکواسات گھڑ کر اللہ کے رسول سے منسوب کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف الحمدللہ انہی لوگوں کے پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ جو اپنی طرف سے بہت بڑا مار کا انجام دے رہے ہیں، انہی کی وجہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے باشعور لوگ ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ پر واضح کر دیں کہ یہ جو ہماری نشست ہے، ہو سکتا ہے کئی ایک ساتھ پر ہو، اس میں ہم مختلف پہلوں سے قرآن سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قرآن میں جہاں جہاں میرا ذکر آیا ہے اور کس قدر واضح ذکر آیا ہے، قرآن میں جہاں جہاں میری تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ ہی چاہ کر بھی جھٹلا سکے گی، بالآخر ہر ایک کو ماننا پڑے گا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی بھی طاقت رد کر سکتی ہے۔ میرے بارے میں قرآن میں کہاں کہاں کیا کیا آیا ہے، قرآن میں کہاں کہاں میری تصدیق ہے، اسے جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ جو القرآن ہے، خاص القرآن، یہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کا ہر کوئی مسلمان دعوے دار ہے، اسے جاننا ہوگا کہ القرآن ہے کیا، یہ جو قرآن ہے یہ ہے کیا۔ جب اسے جان لیا جائے گا تو اس کے بعد خود بخود ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں کہاں کہاں میری تصدیق موجود ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آئیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ کا کہنا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہے، نزل اتارا تھا، کیا اتارا تھا، کیا آیا تھا اللہ کی طرف سے، احسن الحدیث، احسن الحدیث ہی آئی تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا، اللہ نے جو اتارا تھا احسن الحدیث ہی اتاری تھی۔ اس آیت میں اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے وید اتاری، اللہ نے قرآن اتارے، اللہ نے گیتا اتاری، اللہ نے بائبل اتاری، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ قرآن اتارا، یا جتنے بھی مذاہب ہیں
جو بھی جس کتاب کے بارے میں، جس لٹریچر مواد کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ گاڈ ایشور کا اتارا ہوا ہے، تو اللہ نے اس آیت میں کہیں پر بھی کسی کا بھی نام نہیں لیا، یہاں تک کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے آپ دعوے دار ہیں، اس کا بھی نام اللہ نے نہیں لیا۔ ہاں، اللہ نے یہ کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کیا اتارا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا ہے؟ وہ احسن الحدیث۔ تو جو احسن الحدیث سے ثابت ہو جائے وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، جو احسن الحدیث سے ثابت نہیں ہوتا وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ احسن الحدیث کیا ہے۔ احسن الحدیث، الحدیث یہ حدث سے ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث کہتے ہیں کچھ بھی جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں، یہ بولنا حدث ہے، کھانا حدث ہے، پینا حدث ہے، ہوا کا چلنا حدث ہے، کوئی پتا گرتا ہے حدث ہے، کوئی بیج بویا جاتا ہے وہ حدث ہے، بیج پھٹتا ہے حدث ہے، بیج میں سے نیا سا پودا برآمد ہوتا ہے حدث ہے، آپ کوئی حرکت کرتے ہیں حدث ہے، کچھ بولتے ہیں حدث ہے، چلتے ہیں حدث ہے، پانی چلتا ہے حدث ہے، بارش برستی ہے حدث ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہو رہا ہے، کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ عربوں کی زبان میں حدث کہلاتا ہے۔ اور حدث سے ہی حدیث ہے، درمیان میں یہ آ جائے تو یہ تسلسل آ جاتا ہے۔ حدیث کا معنی بنتا ہے یہ جو ہو رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، درخت اگ رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں، سمندر چل رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث کا معنی یہ ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ، تو یہاں پھر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس وقت بھی ہو رہا ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا اور یہ آگے مستقبل میں بھی ہوگا، آگے مستقبل میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا کہنا ہے الحدیث، جو حدیث کی جو سے ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور زیر جر کو کہتے ہیں، جر کہتے ہیں بہنے کو۔ زبر آئے تو پیچھے لے کر جاتی ہے، ماضی میں ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے، پیش آئے حال کا صیغہ بن جاتا ہے، اور زیر آئے تو یہ مستقبل کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یہاں حدیث ہی ہے۔ حدیث کے معنی کیا ہے؟ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کیا اتارا؟ جب اتارا تب سے لے کر آگے جو ہو رہا ہے، آگے مستقبل میں جو ہو رہا ہے، اللہ نے وہ اتارا تھا۔ اللہ نے کیا اتارا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ جب اتارا تھا تب سے لے کر آگے مستقبل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ اللہ نے یہ اتارا تھا۔ اب یہ بالکل آسان الفاظ میں کیا ہے؟ بالکل آسان الفاظ میں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے مستقبل کی تاریخ اتار دی، مستقبل میں کیا کچھ ہونا تھا، کیا کیا ہو رہا ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے ہی اللہ نے اتار دیا تھا، آج سے 14 صدیاں قبل ہی۔ بہرحال وہ واضح ہو جائے گا کہ جو احسن الحدیث سے ثابت ہو جائے تو جب اسے اتارا تب سے لے کر آگے مستقبل تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ نے اتار دیا تھا۔ اب یہاں اللہ نے کہا کہ احسن الحدیث، الحدیث الف لام شروع میں استعمال ہو تو یہ مخصوص ہو جاتا ہے، اور احسن جس سے حسن کوئی نہیں، جس سے بہتر کوئی ہے نہیں۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی جس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، گاڈ کا اتارا ہوا ہے، ایشور کا اتارا ہوا ہے، وہ سب کا سب اکٹھا کر دیں، سب کا سب سامنے رکھ لیں۔ ہندوؤں کا جو لٹریچر ہے وہ سامنے رکھ لیں، جو مسیحی ہیں ان کا لٹریچر سامنے رکھ لیں، جو جیوز ہیں ان کا سامنے رکھ لیں، جو بدھ مت ہیں ان کا سامنے رکھ لیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں ان کا لٹریچر بھی سامنے رکھ لیں، جتنا بھی لٹریچر ہے، جنہیں وہ روایات یعنی کہ جو احادیث جنہیں وہ کہتے ہیں، روایات کا ذخیرہ جو ہے وہ سامنے رکھ لیں، اور یہ عربی متن میں، عربوں کی زبان میں جو ہے اسے سامنے رکھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے تراجم و تفاسیر ہیں وہ سب کے سب سامنے رکھ لیں۔ تو آپ دیکھیں ان میں سے کون ہے جو احسن الحدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کون ہے جو حدیث ثابت ہوتی ہے، یعنی ان میں سے کون سا مواد ایسا ہے جو جب سامنے آیا، یعنی جب اتارا گیا تب سے لے کر آگے جب تک انسان اس زمین پر موجود ہیں، الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اس کی تاریخ ہے۔ تو وہ آپ کے جو سامنے آئے گا، وہ جہاں تک ہندو کا لٹریچر ہے اس میں سے کچھ مواد سامنے آ جائے گا،
جیسے کہ مہابھارتا میں آپ کو کچھ ایسے منتر ملیں گے، کچھ ایسے شلوک ملیں گے کہ جو بالکل وہی بات ہے جو یہ جو حاضر القرآن ہے، یہ جو قرآن ہے اس میں کی گئی، جس پر آگے چل کے تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کے جو پران ہیں انہیں اٹھا لیں، جو ویدیں ہیں انہیں اٹھا لیں، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے گا جو ان شرائط پر پورا اترے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ اپنے اصل عربی متن میں یہ آسن الحدیث سے ثابت ہوتا ہے، جو کہ جب آپ یہ الکتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ جب آپ یہ الکتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے اوپر واضح ہوگا دنیا کی کوئی طاقت یہ جو قرآن ہے اس کا رد نہیں کر سکتی۔ ہر لحاظ سے ہر بات کھول کھول کر واضح کر دی گئی۔ بہرحال جو بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ دیکھیں، ان میں سے اعلی حدیث جو مخصوص ثابت ہو جائے اور پھر جو حسن ثابت ہو جائے، تو جب یہ درجہ بندی کرتے جائیں تو اگر اس وقت خطاب خود کو مسلمان کہلوانے والوں سے کیا جا رہا ہے تو یہ جو قرآن ہے اپنے اصل عربی متن میں یہ سامنے آتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے اپنے اصل عربی متن میں، عربوں کی زبان میں جو لکھا ہوا ہے، آیات ہیں، یہ آسن الحدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تراجم ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں، جتنی بھی روایات ہیں، کوئی ایک بھی روایت کی کتاب جو ہے وہ آسن الحدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی لکھا گیا کچھ بھی آسن الحدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اتارا، کیا اتارا تھا؟ میں نے تو آسن الحدیث ہی اتارا تھا۔ تو جو آسن الحدیث سے ثابت ہی نہ ہو وہ اللہ کا اتارا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں تک آپ نے یہ بات جان لی کہ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے کیا اتارا تھا۔ اللہ نے جو اتارا تھا وہ یہ تھا کہ جب اتارا تھا تب سے لے کر آگے جب تک انسان زمین پر موجود ہیں تب تک جو کچھ بھی ہونا تھا، وہ کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا پھر کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، خواہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ کیوں نہ ہو، اس سب کے سب کا ذکر اتارا یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے آپ دعوے دار ہیں۔ یعنی اگر آج اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آج ایک بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے، میں اللہ کا رسول احمد عیسیٰ موجود ہوں، حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں، اللہ کی آیات کو بیان کر رہا ہوں، کھول کھول کے واضح کر رہا ہوں، اور پھر میرے مقابلے پر جو میرا کذب کیا جا رہا ہے، میرا کفر و کذب کیا جا رہا ہے، میرے خلاف جو محاذ کھولا گیا ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو اس کی بھی تاریخ اس قرآن میں ہونی چاہیے، اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو یہ قرآن اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اور قرآن میں آج جو ہو رہا ہے اس کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر حیران کن طور پر یہی بات آج سے 14 صدیاں قبل محمد علیہ السلام نے بھی کہی تھی۔ یہی بات آج سے 14 صدیاں قبل اس وقت اللہ کے رسول محمد نے بھی کہی تھی۔ محمد نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں وہ سب کا سب بھی موجود ہے جو اس سے پہلے ہو چکا، خواہ وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، سب کا سب اس قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر کہا اس قرآن میں وہ سب کا سب بھی موجود ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، مزید آگے کہا کہ اس قرآن میں وہ سب کا سب بھی موجود ہے، اس سب کے سب کا ذکر ہے جو آگے الساعۃ کے قیام تک ہونا ہے، جو آگے ہونا ہے۔ تو جب محمد علیہ السلام نے یہ کہا تو آج تک آپ کے کسی عالم نے، یہ جو انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، کسی نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی؟ اگر نہیں رکھی تو پھر اب بتائیں کہ منکر قرآن کون ہے؟ میں یا آپ لوگ؟ میں یا آپ کے یہ ملاٹے جن کو آپ اپنا رہنما سمجھتے ہیں؟ جب محمد علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا تھا کہ اس قرآن میں وہ سب کا سب موجود ہے جو آگے ہونا ہے، تو پھر آج تک آپ کو نظر کیوں نہیں آیا؟
اور آج جب آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو آپ تسلیم کرنے کے بجائے کفر کر رہے ہیں، کذب کر رہے ہیں، وہ بھی محمد کے نام پر۔ اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام اللہ کے رسول محمد پر عائد کر رہے ہیں۔ بہرحال اسی طرح آج کچھ ایسے علماء ہیں جن کو عربوں کی زبان میں نبیین کہا جاتا ہے۔ نبی آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ نبی کا معنی کیا ہے، رسول کا معنی کیا ہے، سب واضح ہو جائے گا۔ جنہیں آج آپ علماء کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، انہیں اس قرآن میں نبی کہا گیا، نبیین۔ تو آج جو نبیین موجود ہیں جنہیں علماء کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ان میں سے کچھ ایسی شخصیات ہیں جو آج کل یہ بات کر رہی ہیں کہ اس قرآن میں وہ سب کا سب موجود ہے جو آج ہو رہا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس قرآن سے جاننا ہوگا، ہمیں اس قرآن سے تلاش کرنا ہوگا۔ بہرحال اب ایک طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا اتارا تھا؟ احسن الحدیث، یعنی اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتارا تھا۔ جب محمد کو بھیجا گیا تب سے لے کر جب تک الساعۃ نہیں آ جاتی تب تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب کا سب اس قرآن کی صورت میں اتار دیا تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا آج سے اپنے آپ کو 500-600 سال یا 1000 سال پیچھے لے کے جائیں، 1000 سال، اور اس دور کا آج کے دور کے ساتھ موازنہ کریں۔ آج یہ جو غیر معمولی مشینیں ہیں، ایجادات ہیں، آلات ہیں، یہ ترقی کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، پہاڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے، زمین کو پھاڑا جا رہا ہے، زمین کے خزانے نکالے جا رہے ہیں، اللہ کے غیب سے کفر کیا جا رہا ہے، یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، کیا یہ معمولی امور ہیں؟ تو کیا اس کے بارے میں قرآن میں کچھ نہیں؟ قرآن میں ہے تو پھر آئیں میدان میں ہمیں بھی بتائیں کون کذاب ہے اور کون سچا ہے۔ محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس قرآن میں وہ سب کا سب موجود ہے جو آگے ہونا ہے، تو آج تک کسی نے دکھایا؟ اور آج جب دکھایا جا رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور جان لیں یہ کون دکھا رہا ہے؟ یہ اللہ دکھا رہا ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ اللہ اپنے رسول کے ذریعے ہم کلام ہے، مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے۔ اور آج اگر اللہ آپ کے اوپر یہ حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے تو یہ بغیر مقصد نہیں ہے، یہ بغیر حق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حق کھول کر واضح کیا جائے گا، آپ دشمنی کریں گے تو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ آپ غالب آ جائیں گے، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں، جو دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہیں، وہ یہ جھوٹے پراپوگنڈے کا شکار نہ ہوں، وہ تحقیق کریں، غور و فکر کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں، ورنہ بعد میں سوائے پچھتاوے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اب قرآن ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، یعنی اللہ نے کیا اتارا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتارا تھا۔ اب دوسری طرف اگر اس قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن میں کیا ہے؟ آپ کو اس قرآن میں قوم نوح کا ذکر ملتا ہے، اللہ کے رسولوں کا جو نوح تھے۔ نوح ایک رسول نہیں تھا، یہ جان لیں، نوح بہت سارے تھے۔ تفصیلات اس کتاب میں کھول کھول کر واضح کر دی گئی۔ نوح بہت سارے تھے، اللہ کے رسول جو نوح تھے ان کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس قوم میں، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ کے جو رسول عاد تھے ان کا ذکر ہے، جو قوم عاد تھی ان کی قوم، ان کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، جو اللہ کا رسول ان کے آخرین میں بیعث کیا گیا جب عذاب دیا جانا تھا، عذاب سے عن قبل۔ اس طرح آگے بڑھیں تو جو اللہ کے رسول سمود تھے ان کا ذکر ہے، ان کی جو قوم ہے قوم سمود ان کا ذکر ہے، صالح کا ذکر ہے۔ اس طرح مزید آگے بڑھیں، قوم جو اللہ کے رسول مدین تھے ان کا ذکر ہے، جو قوم مدین تھی ان کا ذکر ہے، اور جو ان کے آخرین میں اللہ نے اپنا رسول شعیب کو بیعث کیا، شعیب کو بھیجا، شعیب کا ذکر ہے، جس کی موجودگی میں عذاب دیا گیا، جسے عذاب سے عن قبل بھیجا گیا، جو کہ اللہ کا قانون ہے۔ اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک کہ رسول بیعث کر کے حجت نہ کر لے،
اور پھر رسول کی موجودگی میں عذاب دیا جاتا ہے، رسول کو اور مومنین کو بچا لیا جاتا ہے، غضب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح جو لوط تھے ان کو لے لیں، قوم لوط کو لے لیں، موسیٰ کو لے لیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، ان کی قوم کو لے لیں، موسیٰ کو لے لیں، آل فرعون کو لے لیں، بنی اسرائیل کو لے لیں، تو قرآن ان سب کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، قرآن ان سب کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث قرآن میں یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے، اس قرآن میں کیا اتارا گیا، جو کچھ بھی اس کے نزول سے لے کر آگے اسات کے قیامت تک ہونا تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ لیکن جب قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو کیا سامنے آتا ہے؟ قرآن میں تو ماضی کا ذکر ہے، ماضی کی قوموں کا ذکر ہے، ماضی کی تاریخ ہے۔ یوں تو قرآن، اور پھر اس کے برعکس جو ہے وہ اگر دیکھا جائے قرآن میں تو مستقبل کے بارے میں تو ایک لفظ نہیں ملتا، یعنی کہ قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کیا کیا ہونا تھا وہ تو ایک لفظ نہیں ملتا بظاہر اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ اختلاف جو ہے یہ سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی کہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے، لیکن جب اس قرآن میں دیکھا جائے تو یہ قرآن جو ہے اس کے بالکل برعکس ماضی کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، تو یہ کہیے تو بظاہر تضاد سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے، کیوں تضاد نہیں ہے کہ اسی آیت میں اللہ کا آگے کیا کہنا ہے، کتاباً ایک ہی کتاب، اللہ نے جو اتارا تھا کیا بتاتا ہے، کتاباً ایک ہی کتاب، ہر دور میں ایک ہی کتاب اتاری، کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں۔ پھر آگے متشابہن، اللہ نے جو اتارا وہ کیا اتارا تھا، متشابہن۔ متشابہن کسے کہتے ہیں؟ متشابہن کہتے ہیں کہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اس کے بارے میں جو علم ہے وہ 100% چھپا دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، کمان کی صورت میں سفر کرتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ اب آج ہر کوئی جانتا ہے کہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، لیکن یہ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، جو سامنے دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں متشابہن۔ متشابہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا، جو دیکھا وہ حقیقت نہیں ہے، علم وہ نہیں ہے، علم اس کے بالکل برعکس ہے جو کہ مکمل طور پر چھپا دیا گیا۔ اب یہاں اللہ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ کا کہنا ہے اللہ نے جو اتارا تھا کیا تھا وہ متشابہن۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے اتارا تھا، یعنی یہ جو حاضل قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا متشابہن ہے، یہ جو کچھ بھی اس میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ علم نہیں ہے، یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کو سنائی دکھائی دے رہا ہے، یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم اللہ نے مکمل طور پر چھپا دیا، اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے اللہ کے علاوہ اس قرآن کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی کھول نہیں سکتا۔ اور اسی کا سورہ القیامہ میں اللہ نے ذکر کر دیا، جیسا کہ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ کا کہنا ہے لا تحرک بہ لسانک لتجعل بہ انا علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ ان آیات میں اللہ کا کہنا ہے لا تحرک بہ لسانک، اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے، انسان سے خطاب کرتے ہوئے انسان کو کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اب یہ جو قرآن ہے اسے سامنے رکھ کے اپنی زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا کیوں حرکت دیا جائے، زبان کو حرکت دی، یعنی یہ قرآن سامنے رکھ کے پڑھا جاتا ہے، رٹے لگایا جاتا ہے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اور پھر جو ایسا کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ان کے بارے میں لتجعل بہ، اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، دعویٰ تو اس کا یہ ہوگا نا میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اجرت کر رہا ہے، اس کے ساتھ جلد بازی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر قرآن کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے انا علینا جمع ہوا قرآن ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا قرأ کرنا، یعنی اس کو سمجھنا، پڑھنا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور جمع کا معنی جو آج تک لیا جاتا رہا کہ اکٹھا کرنے کو جمع کرنا نہیں کہتے، اکٹھا کرنے کو عربوں کی زبان میں حشر کہتے ہیں، جمع کرنا کہتے ہیں ترتیب میں لے کر آنا، جیسے 10 تک ہندسے بکھرے پڑے ہوئے ہیں
تو ان کو جمع کرنا کہلائے گا کہ سب سے پہلے 1 لے کر آنا ہے، پھر اس کے بعد 2 لے کر آنا ہے، اس کے بعد 3 لے کر آنا ہے، یہ ترتیب میں لے کر آنا ہے۔ یا مثال کے طور پر 10 تک ہندسے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی ہندسا یعنی کہ بڑا سا کوئی فگر ہے، ہندسا ہے، وہ بنانا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر 777 9 6 5، تو اب یہ ہندسا ہے، اب باقی ہندسے بکھرے، تو آپ نے یہ فگر بنانا ہے، تو اس کے لیے جمع کرنا کیا کہلائے گا؟ سب سے پہلے 7 لایا جائے گا، پھر 7 لایا جائے گا، پھر 7 لایا جائے گا۔ اس طرح جو ہندسے چاہیے وہ ترتیب سے لاتے جو ہے وہ لے آتے جائیں گے، لا کر رکھے جاتے، اسے کہتے ہیں جمع کرنا۔ جمع کہتے ہیں جیسے 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، 5 کے بعد 6، آپس میں ربط ہو جائے، ربط قائم ہو جائے، یہ ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو ان آیات میں اللہ کا کہنا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جمع ہوا قرآنہ ہو، پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب جو ہے اسے قرأ کیا جائے تو تم نے کیا کرنا؟ پس اتباع کرنی ہے کیسے قرأ کیا گیا، اور کیسے قرأ کیا جاتا ہے۔ یہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر حق ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے گا کہ کیسے قرآن جو ہے وہ یعنی کہ کیسے قرأ کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب کو، سب واضح ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ کا کہنا ہے ثم انا علینا بیانہ، پھر اس میں کچھ شک نہیں، ہمارے ہی اوپر ہے اس کا مکمل طور پر کھول کر واضح کرنا، ہمارے ہی اوپر اس کا کھول کر واضح کرنا، یعنی کہ اس قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ جیسے اللہ کا قانون ہے۔ انسان چونکہ بشر ہیں تو اللہ انہی میں سے ایک بشر کو کھڑا کرتا ہے، اس بشر کے ذریعے اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اس بشر کے ذریعے اللہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، کھول کر واضح کرتا ہے، جس کی یہ تکذیب کرتے ہیں، قذف کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ بہرحال تمام کے تمام ہر بات کو یعنی ہر پہلو سے، تمام پہلوؤں سے اس کتاب میں لکھ دیا گیا، ہر چیز واضح کر دی گئی۔ کوئی پڑھتا ہے اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا فائدہ ہے، کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی مرضی، اپنا نقصان، اس کا مجھے نہ کو فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے، کوئی پڑھتا ہے پڑھے، کوئی نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ بہرحال تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کے سامنے تضاد آیا، یعنی کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو اتارا تھا وہ اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتارا، اس کا ذکر کیا، اور دوسری طرف جب قرآن میں دیکھا جائے تو وہ ماضی کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، ماضی کے لوگوں کا ذکر ہے۔ تو یہ تضاد کیوں سامنے آیا، یہ اختلاف کیوں سامنے؟ یہ اختلاف صرف اس وجہ سے سامنے آیا کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ متشابہان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا ہے؟ وہ متشابہان، یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل حقیقت نہیں ہے، علم اللہ نے 100% چھپا دیا، اور اللہ کے علاوہ اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی واضح نہیں کر سکتا، کوئی بھی کھول کر واضح نہیں کر سکتا۔ آج جب قرآن متشابہن ہے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج تک قرآن کے تراجم و تفاسیر کیے انہوں نے کس بنیاد پر کر لیے؟ کیونکہ جب قرآن متشابہن ہے، اس کا علم اللہ نے 100% چھپا دیا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ اسے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر جنہوں نے قرآن کے تراجم کیے، جنہوں نے قرآن کی تفاسیر کی، انہوں نے کس بنیاد پر قرآن کے تراجم و تفاسیر کر دیے؟ یا تو وہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کی زبان ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کہتے، اگر وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، ہماری زبان پر اللہ نہیں بول رہا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود اپنی زبان سے یہ خود اقرار نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کے شریک ہیں؟ ظاہر ہے یا تو اللہ ہے یا پھر اللہ کا شریک، کوئی دوسرا وجود تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ دار بنے گا تو وہ اس کا شریک ہے، اور اللہ اپنے شریک کو پسند نہیں کرتا، اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے۔ تو جن جن لوگوں نے بھی تراجم و تفاسیر کی، جن جن لوگوں نے بھی، ان سے سوال کریں کہ بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے اتارا تھا وہ متشابہن ہے، متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل حقیقت نہیں ہے۔ اصل اور مکمل حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم اللہ نے 100% چھپا دیا۔ جب اللہ نے چھپا دیا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں، تو ظاہر اللہ کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا، تو آپ نے کس طرح بیان کر لیا؟ آپ نے قرآن کے تراجم کیسے کر لیے؟ آپ نے قرآن کی تفاسیر کیسے کر لی جو کہ اللہ کے علاوہ کو کر ہی نہیں سکتا؟ اب بائیں میدان میں سارے سب پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہے، اب جب بظاہر دیکھا جائے گا تو بظاہر جو ہے وہ یعنی کہ ظاہر کو دیکھا جائے، ظاہر اختلاف نظر آئے گا۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے اللہ نے جو اتارا تو اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے، لیکن دوسری طرف قرآن میں دیکھا جائے تو وہ میں کچھ نظر نہیں آتا، سارا ماضی کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اختلاف اس لیے سامنے آیا کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اصل و مکمل حقیقت نہیں ہے۔
اصل اور مکمل حقیقت اگر جاننی ہے تو اس کے لیے اللہ کے آگے خود کو جھکا دیں، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں، اللہ کو کہیں اے میرے رب، اے اللہ یہ قرآن تو نے اتارا، تیری الکتاب ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی اسے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میرے اوپر واضح کر، آخر یہ اختلاف سامنے آ رہا تو کیوں آ رہا ہے؟ تو پھر اللہ آپ کے اوپر اختلاف جو ہے وہ کیوں آ رہا وہ واضح کرے گا کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذرا غور کیجئے گا اب سورہ زخرف میں اللہ کا کیا کہنا ہے۔ آپ ایسا کرتے ہیں سورہ زخرف نکال لیتے ہیں اور اس میں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا کہا۔ اب آج آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے قرآن بیان کیا جا رہا ہے، کیسے اللہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو میرا کردار ہے جو آج میں کھول کھول کر واضح کروں، میرا کردار کیا گواہی نہیں دے رہا کہ آج اللہ آپ سے کلام ہے اس بشر کے ذریعے، اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے؟ کیا میرا کردار یہ گواہی نہیں دے رہا کہ اس وقت اللہ کا رسول آپ سے خطاب کر رہا ہے، اللہ اپنے رسول احمد عیسیٰ کے ذریعے آپ سے کلام کر رہا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت مجھے جھوٹا کذاب ثابت نہیں کر سکتی، میرا کردار گواہی دے رہا ہے۔ تو آئیں سورہ زخرف نکالتے ہیں، سورہ زخرف میں دیکھیں کیا کہا گیا۔ سورہ زخرف ہمارے سامنے آ گئی۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ کا کہنا ہے فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ اس آیت سے پیچھے جو الاولین ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے اس دنیا میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے فَجَعَلْنَهُمْ، پس یہ جتنے بھی ہیں، کون جتنے بھی اس قرآن میں جن جن کا جو اولین ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ قوم یعنی کہ جو اللہ کے رسول نوح ہوں یا ان کی قوم نوح ہو، وہ اللہ کا رسول عاد ہوں یا ان کی قوم عاد ہو، پھر ان کے آخرین میں بھیجا گیا اللہ کا رسول ہود ہو۔ شروع میں عاد جو آیا اسے یہ قوم عاد، یہ جو ہند ہے یہ قوم تھی، انڈین قوم، اور عاد جو ہے وہ اللہ کا وہ رسول تھا جسے انڈین جو ہے وہ جو ہندو ہیں کرسچن کہتے ہیں، اور ان کے آخرین میں جو اللہ کا رسول بھیجا گیا وہ جسے رام کہتے ہیں، اور قرآن میں اسے ہود کہا گیا۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ سمود آئے، اللہ کے رسول، شروع میں اللہ کا رسول سمود خاتم النبیین، پھر اس کے خاتم یعنی فلٹر سے نکل کر آنے والے جو نبیین تھے وہ بھی سمود کہلائے، جو نہیں فلٹر سے نکلے وہ مجرمین تھے، کذاب تھے، شیاطین تھے، جنہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا، جن کی وجہ سے دنیا ضلال مبین میں چلی گئی۔ پھر ان کے یعنی کہ وہ پھر ان کی قوم سمود، اور پھر ان کے آخرین میں صالح کو بیس کیا گیا۔ اسی طرح پھر قوم مدین، اللہ کے رسول مدین ہوں، قوم مدین ہو، یا پھر ان کے آخرین میں شعیب کو بیس کیا گیا ہو، اللہ کے رسول لوط ہوں، قوم لوط ہو، یا پھر ان کے یعنی کہ آخرین میں جو لوط اللہ کا رسول بیس کیا گیا وہ ہو۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ان سے پیچھے ابراہیم کو لے لیں، ابراہیم کو جن جن طرف سے بھیجا گیا ان قوموں کو لے لیں، ان لوگوں کو لے لیں۔ اس طرح پھر آگے جو ہے وہ موسیٰ کو لے لیں، جو ہے وہ آل فرعون کو لے لیں، بنی اسرائیل کو لے لیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا، وہ جتنے بھی ہیں اس قرآن کے نزول سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا۔ جتنے رسول آئے اس سے پہلے تمام کے تمام ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ یہاں پر جو عیسیٰ ابن مریم کو اوپر چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی قرآن جو ہے وہ دو ٹوک اللہ جو ہے وہ نفی کر رہا ہے، ان کا قذب جو ہے وہ کھول کر واضح کر رہا ہے۔ تو جو بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے، جتنے بھی قومیں تھے، جتنے بھی رسول تھے، جو بھی آئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، صرف گزرا ہوا نہیں کر دیا، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور مثل کر دیا للآخرین، آخرین الآخرین کے لیے، اور مثل کر دیا الآخرین کے لیے، یعنی مثل کر دیا کن کے لیے؟ قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں جہاں جہاں بھی الاولین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس قرآن میں جہاں جہاں بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے جو لوگ آئے، جو قومیں آئیں، جو رسول آئے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ان کا ذکر نہیں ہے، وہ ان کی مسلوں سے آج تمہارا ذکر ہے، آج تمہاری تاریخ ہے۔ اور یہی بات قرآن میں اور بہت سارے مقامات پر اللہ نے واضح کر دی۔ مثال کے طور پر کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ دیکھیں، سورہ الاسراء ہے، اس کی آیت نمبر 99 ہے،
اس کی آیت نمبر 99 میں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ اس آیت میں اللہ کا کہنا ہے وا اور لا کیا ہے؟ کا کی کو۔ کیا کا کی کو؟ آج آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے تو اللہ آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم کو کان دیے گئے جن سے سنا جا سکتا ہے۔ صرف کان دیے نہیں، آنکھیں دی گئیں جن سے جن سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کیا صرف کان اور آنکھیں دی؟ یعنی سنائی اور دکھائی دینے کی صلاحیت دی؟ نہیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی۔ اور پھر تمہارے جو دل ہیں انہیں افائدہ کیا، یعنی ان میں وہ صلاحیت رکھی کہ جو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، جو آنکھوں سے سنائی نہیں دیتا، اسے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تمہارے دلوں میں وہ صلاحیت رکھی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تو وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ قد، جو کہ طے شدہ ہے، جو ہم نے طے کر دیا، جس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کر دیا ہم نے؟ صرفنا للناس فی ھذا القرآن، صرفنا ہم پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے آئے لوگوں کے لیے اس قرآن میں۔ یہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کیا دونوں ہاتھوں کے درمیان؟ یعنی جسے آپ ہدایت کا ذریعہ تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اٹھاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں، کھولتے ہیں جی ہم اس سے ہدایت لیں، تو کیا ہے جسے آپ ہدایت کا ذریعہ قرار دے کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں؟ وہ یہ قرآن۔ تو یہ کہا جا رہا ہے اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر ہم سامنے لے آئے لوگوں کے لیے۔ کیا سامنے لے؟ من کل مثال، تمام کا تمام سامنے لے آئے، تمام کا تمام۔ کیا تمام کا تمام؟ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کی قیام تک جو کچھ بھی لوگوں کو پیش آنا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو یا بڑے سے بڑا واقعہ ہو، کیسا ہی واقعہ کیوں نہ ہو، کیسا ہی حادثہ کیوں نہ ہو، سب کا سب اس قرآن میں ہم پھیر پھیر کر ہر پہلو سے، مسئلوں سے ہم سامنے لے آئے۔ مسئلوں سے کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کون سی مسئلوں سے؟ وہی فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ وہ قرآن میں یہ جو الاولین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے جو لوگ، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا اصل میں۔ ان کو تو گزرا ہوا کر دیا، ان کا تو ذکر کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، کیوں وہ تو گزر چکے نا۔ ان کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کا ذکر نہیں، وہ تمہارا ذکر ہے ان کی مسئلوں سے۔ قرآن میں مسئلوں سے تمہاری تاریخ اتاری گئی، قرآن میں مسئلوں سے تمہارا ذکر کیا گیا، قرآن میں الاولین کی مسئلوں سے جو کچھ بھی ہونا تھا اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کی قیامت تک وہ اتارا گیا، وہ بتایا گیا۔ آج یہ جو مشینیں ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کا سب اس قرآن میں اتار دیا تھا الاولین کے مسئلوں سے۔ اور یہ آج کس نے کھول کھول کر واضح کیا؟ آج تک اس نے کھول کھول کر واضح کیا نہیں، سوائے اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کے۔ جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے، اسے پڑھیں گے تو آپ چونک جائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا ہاں واقعتاً یہ تو آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ تو یا احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے۔ اور یہ جتنی بھی آیات ہیں، یہ کس کی اب تاریخ ہے؟ یہ کس کا کردار ہے؟ کون یہ حق کھول کر واضح کر رہا ہے؟ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ تو آج باتیں کی جا رہی ہیں بہرحال۔ اور آگے یہ بھی واضح کر دیا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، پس انکار کر دیا، نہیں مانے ہی نہیں۔ کن لوگوں کی اکثریت نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، اس قرآن میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو کیا آج بتائیں ذرا کون انکار کر رہا ہے؟ میں انکار کر رہا ہوں، میری دعوت کو تسلیم کرنے والے انکار کر رہے ہیں، یا آپ لوگ انکار کر رہے ہیں خود کو مسلمان کہلوانے والے؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ اس قرآن میں سب کا سب موجود ہے تو دکھائیں ذرا آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اتنی غیر معمولی امور، مشینیں، یہ ٹیکنالوجی، یہ ایجادات، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دکھائیں قرآن میں۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا، اگر آپ نہیں دکھاتے تو آپ کیا کریں؟ آپ نے تو ماننے سے انکار ہی کر دیا۔ اگر آپ مانتے تو آپ قرآن سے تلاش کرتے، اگر آپ قرآن سے تلاش کرتے اللہ کے آگے گڑگڑاتے اور اللہ آپ کو دکھاتا نہیں، کیسے ممکن تھا کہ اللہ نہ دکھاتا؟ ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ دکھائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بتائیں کون کفر کر رہا ہے قرآن کا؟ کون قرآن کا منکر ہے؟ کون محمد علیہ السلام کا منکر ہے؟ جو کچھ بھی آج سے قبل محمد علیہ السلام نے، میں تو محمد کی تصدیق کر رہا ہوں، میں تو محمد کی ایک ایک بات کی تصدیق کر رہا ہوں،
میں تو آج آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں کہ اس سے محمد نے دجال کہا تھا، جسے آپ آج صنعتی انقلاب کا نام دے رہے ہیں، جسے یہ ٹیکنالوجی جدیدیت کا نام دے رہے ہیں. میں تو آج آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں. میں نے کھول کھول واضح کر دیا، محمد کی تصدیق کر دی کہ آج سے 14 سے قبل ہی محمد نے اسے دابت الارض کہا تھا. یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو حرکت کرنے والی مخلوقات ہیں مصنوعی، یہ جو اشراط الساعت میں سے ہے، میں تو آج میں تو محمد کے الفاظ کی تصدیق محمد کی تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ جو آج پوری دنیا میں دھواں بار چکا، گیسیں جو ہے بار چکی تمہارے اپنے مفسد اعمال سے، یہ وہی دخان ہیں جن سے محمد نے متنبہ کیا تھا آج سے 14 صدیہ قبل. تو کون محمد کا کذب کر رہا ہے؟ کون محمد کی توہین کر رہا ہے؟ کون محمد کی تصدیق کر رہا ہے؟ کون قرآن کی توہین کر رہا ہے؟ کون قرآن کی تکذیب کر رہا ہے؟ کون اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے؟ آج حق بالکل واضح ہے. میرے اوپر فتوے لگاتے ہو، اللہ کے رسول کے اوپر فتوے لگاتے ہو، لگا لو. اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، کر لو دشمنی. تمہارا انجام بھی بالکل وہی ہوگا جو الاولین کا ان قوموں کا ہوا تھا. انہوں نے بھی ایسے رسولوں کا قذف کیا تھا جیسے آج تم کر رہے ہو. یہ سب کا سب اس قرآن میں موجود ہے. بہرحال آگے بڑھیں. یہی بات سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 میں کی گئی، لیکن اس سے پیچھے انکار کیوں کر رہی ہے انسانوں کے سے کہا اللہ کفورا، مگر کہ کیا ہے یہ کفر کر رہے ہیں نا. کفورا کا معنی کیا ہے؟ یہ ضد ہے شکر کے. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ دیا گیا تو شکر کہتے ہیں اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے دیا گیا. مثال کے طور پر آپ کو کان دیے گئے، آنکھیں دی گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، ہاتھ دیے گئے، پاؤں دیے گئے. یہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا، آپ کو وجود دیا گیا، صحت دی گئی، آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا، شکر کہتے ہیں ان سب کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے دیا گیا، اسی کے لیے استعمال کرنا جس نے آپ کو دیا. کس نے دیا؟ فطرت. یہ جو اللہ ہے، اللہ کیا ہے؟ فطرت. یہی وجود، اس وجود نے آپ کو دیا تو اسی وجود کے لیے استعمال کرنا تھا. تو آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اور کفر کہتے ہیں کہ جس نے دیا، جس کا ہے، جس مقصد کے لیے دیا، اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا، اپنی مرضیوں کے پیچھے استعمال کرنا، اپنی خواہشات کی اتباع میں استعمال کرنا، جو پسند آئے، یعنی کہ جو اچھا لگے اس کے پیچھے استعمال کرنا. ذرا بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ مان لیں کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے تو آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے آپ اپنی خواہشات کی تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس وجہ سے آپ کفر کرتے ہیں. آپ نہیں مانتے، آپ انکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. کہ آج ہر کوئی اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ قرآن میں الصلاۃ کا ذکر تو ہے لیکن قرآن میں طریقہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں قرآن میں صلاۃ کا طریقہ نہیں ہے، یہ پڑھیں ذرا، ان کے دانت توڑ دیے گئے. اس میں قرآن سے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کیا گیا صلاۃ. قرآن سارے کا سارا صلاۃ کے اوپر ہے. صلاۃ کیا ہے، صلاۃ کیسے قائم کرنی ہے، کب کون سا وقت ہوگا، کیسے صلاۃ قائم کرنی ہے. قرآن میں تو ساری تفصیلات موجود ہیں. کیسے؟ الاولین کے مسئلوں سے. بہرحال مزید آگے بڑھتے ہیں. سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 ہے، اس میں اللہ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اس آیت میں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ تم کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی. تو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی. تو جو کچھ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تمہارے آگے بالکل وہی آئے گا، تم پر وہی کھلے گا، وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ طے شدہ ہے، جو ہم نے قدر میں کر دیا، جو طے کر دیا، جس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہ یہ جو قرآن ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جسے تم ہدایت کا ذریعہ کہتے ہو، اس میں تمام کا تمام جو اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو لوگ موجود ہیں ان کو پیش آنا تھا، آج جو تمہیں پیش آنا تھا، آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج تمہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسلوں سے تمہارے سامنے لے آئے. کس میں؟ اس قرآن میں. لیکن حقیقت کیا؟ حقیقت یہ ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ، وہ انسان جو ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے، وہ تو اللہ کے قانون میں یہ ہے، قدر میں یہ ہے کہ اکثر شیئن جدل. جو انسان ہے، جو انسان کا معنی ہے خود اپنے ہی آپ کو بھولا ہوا، جسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں، جو اس 5-6 فٹ کے جسم کو اپنی حقیقت سمجھتا ہے، جس کو اپنی خودی کا علم ہی نہیں ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ جدل کرتا ہے، جھگڑتا، کہتا ہے نہیں میں نہیں مانوں گا، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں مانتا. جب اس کے سامنے حق لایا جاتا ہے تو نہیں، وہ تکذیب کر دیتا ہے، وہ آگے سے جھگڑتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، منہ سے جاگ نکالتا ہے، وہ آگے سے دشمنی کرتا ہے. تو بتائیں ذرا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کدھر کھڑے ہیں؟ ہر چیز بھی واضح ہو جائے گی. اور پھر آگے دیکھیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 50 میں اللہ کہہ رہا ہے
وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ وَلَقَدْ، اور وہی بات کہ اور تم کو سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، تو کیوں دی؟ اس لیے تاکہ جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو، جب تم سمجھو گے تو تمہارے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی، وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ طے شدہ ہے، قد جو طے شدہ ہے، جو طے کر دیا گیا، جو باندھ دیا گیا، کیا سامنے آئے گا؟ صرفناہو، ہم اس کو اس وقت جو ہو رہا ہے، اس وقت جو ہو رہا ہے آسمان و زمینوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی امور ہو رہے ہیں، اس کو ہم پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے آئے۔ اور پھر آگے بینہم، جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو لوگ ہیں ان کے درمیان موجود ہے، جو کچھ بھی موجود ہے ہم وہ سارے کا سارا سامنے لے آئے اس قرآن میں ہر پہلو سے، لیکن کیسے؟ مسئلوں سے، بین نہیں، واضح نہیں، مسئلوں سے، متشابہن۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے لیذکروا، یاد دلانے کے لیے کہ یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا آج سے 14 صدیہ قبل ہی قرآن کے نزول کے وقت ان آیات یا فلاں فلاں آیات کی صورت میں ذکر کر دیا گیا تھا، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو جی ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن واضح کرتا ہے کہ آج تم کس وقت میں موجود ہو، آج کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا ہو رہا ہے، قرآن سر۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جب یاد دلاتا ہے، جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے اسی قرآن سے، تو کیا کرتے ہیں آگے؟ فَأَبَىٰ اکثر الناس الا کفورا، وہی بات کہ انکار کر دیا، انکار کر دیتا، نہیں مانتے، مان ہی نہیں رہے، کہتے نہیں قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں کچھ بھی نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں یہ صرف یہ نہیں، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جن مقامات میں دو ٹوک واضح کہا گیا کہ اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب کا سب موجود ہے۔ آج تک آپ کو نظر آیا؟ آج تک کسی کو نظر آیا؟ اگر نظر آیا تو دکھائیں، ذرا بتائیں کس نے دکھایا، کس نے بتایا، کون آج دکھا رہا ہے، کون بتا رہا ہے، اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ کفر نہیں کر رہے؟ بتائیں ذرا آپ کہاں کھڑے ہیں، قرآن آپ کو کہاں بتا رہا ہے؟ غور کریں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ آپ کفر کرنے والوں میں ہیں، آپ انکار کرنے والوں میں ہیں، اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں میں ہیں، جب اس قرآن میں سب کا سب موجود ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ ہے نہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ بہرحال تو یہ ہے کہ یہاں تک جو آپ کے یعنی کہ جو بات واضح کی وہ یہ ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتارا تھا، کیا اتارا تھا؟ جب اسے اتارا تب سے لے کر آگے جب تک کہ ساتھ نہیں آ جاتی، انسانوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، عظیم زلزلہ نہیں ہے، تب تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اتارا، جو کچھ بھی ہونا تھا، جو کچھ بھی آج جو ہو رہا ہے یہ اتارا تھا۔ اس کا قرآن میں ذکر کیسے؟ الاولین کی مسلوں سے، کیونکہ اگر بظاہر قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن تو مستقبل کی بجائے ماضی کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، ماضی کے لوگوں کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، تو اب بظاہر اختلاف سامنے آئے گا، تضاد سامنے آئے گا۔ یہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف کیوں سامنے آیا؟ اختلاف اس وجہ سامنے آیا کہ آپ ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کریں، تو ظاہر جو ہے وہی کل کا کل تو نہیں ہے نا۔ جب تک آپ باطن کو نہیں سمجھیں گے تب تک حقیقت آپ نہیں جان پائیں گے۔ اور اللہ نے بالکل واضح کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے اتارا تھا وہ کیا ہے؟ وہ متشابہ ہے۔ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا ہے؟ متشابہ ہے۔ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل حقیقت نہیں ہے۔ اصل اور مکمل حقیقت جو ہے وہ اللہ نے چھپا دی، علم اللہ نے چھپا دی، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہے جب اصل اور مکمل حقیقت سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا ہاں بالکل واقعتاً قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن میں ماضی کا ذکر نہیں ہو رہا، اصل میں قرآن میں ماضی ان لوگوں کی مسئلوں سے آج کا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے، آج کی تاریخ ہے۔ اور اسی کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ کا کیا کہنا ہے، دیکھیں اسی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے، اس میں اللہ کا کہنا ہے اسی قرآن کے بارے میں، او یحدث لہم ذکرا۔ اسی قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 میں اللہ کا کہنا ہے او، کیا ہے اور کیا تھا، اور اللہ نے جو اتارا تھا یہ قرآن جو ہے کیا تھا، اور یحدث جو حدث ہو رہا ہے، یعنی کچھ بھی جو ہو رہا، جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے، جیسے ہی ہو رہا ہے، لہم اس وقت جو موجود ہیں ان کو ذکرا مکمل طور پر یاد دلا رہا ہے کہ یہ تھا وہ حادثہ، یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے یہ تھا جس کی آج سے 14 صدیہ قبل ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی، یہ تھا۔ یوں کیا؟ یوں قرآن یاد دلا دے گا۔ یہی جو بات کہی گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا،
یاد دلانے کے لیے اس میں سب کچھ سب کا سب مصنوع سے سامنے لا رکھا، یاد دلانے کے لیے کہ جب جب جو واقعہ ہوگا تب تک یہ قرآن یاد دلاتا جائے گا کہ یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ واقعہ تھا. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، وہی واقعہ جب ہو جاتا ہے، جیسے یہ واقعہ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا اچھا یہ لکھا ہوا تھا. بالکل اسی طرح قرآن کی کوئی ایک بھی بات جو آیت ہے وہ اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک وہ حادثہ نہیں ہو جاتا. جیسے وہ حادثہ ہوگا تو پھر قرآن کی وہ آیات بیان ہو جائیں گی اور یاد دلا دیں گے یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت ہی ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی، جس کی مثالیں ابھی ہم آپ کو دیں گے. سب کچھ جو ہے وہ کھول کھول ابھی واضح ہو جائے گا، سب واضح ہو جائے گا کہ ابھی جو آج میں اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آ گیا ہوں، اللہ کا رسول عیسیٰ آ گیا ہوں، کیسے آیا ہوں، یہ قرآن ابھی آپ کو یاد دلائے گا. اور جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بھی یاد دلائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ بھی یاد دلائے گا. یہ قرآن یاد دلائے گا، آج کی تاریخ مسئلوں سے ہر چیز سب کچھ سامنے آ جائے گا. اس لیے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے تفصیلات پڑھنی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، اسے پڑھیں، تفصیل کے ساتھ پڑھیں. آپ اگر حق کے طلبگار ہیں تو آپ چونک جائیں گے، آپ دہل جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حق سے روک نہیں پائے گی. اور کیا آج کیا جانا تھا، مجھ سے روکا جانا تھا کہ نہ جانا، اس کی بات نہ سننا. اور یہ سارا کچھ اسی میں موجود ہے، اسی قرآن میں موجود ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے. تو بہرحال یہ کہا گیا سورۃ طٰہٰ کے نمبر 13 کے آخر میں او یحدث لہم ذکرا. یہ قرآن اور کیا ہے؟ یہ قرآن اور یہ ہے کہ جیسے جیسے کوئی بھی حادثہ ہو رہا ہے، جو بھی واقعہ کچھ بھی ہو رہا ہے، تو جیسے کچھ ہوتا ہے تو اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو یاد دلا دیتا ہے یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ جس کی آج سے 14 صدی قبل یا قرآن کے نزول کے وقت ہی اس آیت یا ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی، جو ہے وہ ذکر اتار دیا گیا تھا. پھر یہی بات جو ہے وہ اور مختلف موقعوں پر بھی جو ہے وہ اللہ نے واضح کر دی. مثال کے طور پر سورہ الانعام کی آیت نمبر 67 ہے، اس میں اللہ کا کہنا ہے لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لِكُلِّ نَبَأٍ، لی کے لیے یا لیے، کلی تمام کی تمام، نبائن، نبا کسے کہتے ہیں یہ جان لیں کہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے نبا. خبر کہتے ہیں اس علم کو جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اور کچھ کے پاس نہیں، جن کے پاس نہیں، جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ خبر کہلاتی ہے. لیکن اس کے برعکس نبا کہتے ہیں اس علم کو جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. وہ علم جب اللہ انسانوں کو دیتا ہے وہ نبا کہلاتی ہے. وہ علم جو اللہ کے ہاں سے آتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، وہ نبا کہلاتی ہے. جیسے کہ آج وہ علم دیا جا رہا ہے، یہ ہے نبا، خبر نہیں. خبر بھی عربوں کی زبان کا لفظ ہے اور نبا بھی، دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں الگ الگ. اور یہ فرق جو ہے واضح کر لیں. نبا کہتے ہیں اس علم کو جو خالص اللہ کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جب اللہ انسانوں کو وہ علم دیتا ہے تو وہ نبا کہلاتا ہے. تو یہ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ، تمام کا تمام وہ علم جو اللہ نے چھپا دیا. وہی کون سا علم چھپا دیا؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً، اللہ نے جو اتارا تھا کیا اتارا تھا؟ آگے بتا دیا کہ نہ صرف احسن الحدیث بلکہ متشابہاً، کہ اس کا علم سارے کا سارا اللہ نے چھپا دیا. کیا یہ جو قرآن اللہ نے کیا اتارا تھا؟ قرآن. تو قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے علم سارے کا سارا چھپا دیا تھا، سارے کا سارا علم چھپا دیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں قرآن کا. اور یہ قرآن کا علم کب یہ علم تب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سامنے میں دیتا رہوں، دیتا جاؤں گا جب وقت آتا جائے گا. یہ کہا گیا لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ، تمام کا تمام علم جو اللہ نے چھپا دیا اس کا اپنا اپنا وقت ہے، اپنا وقت ہے، اسے اپنے اپنے وقت پر رکھ دیا گیا، وہ اپنے اپنے وقت پر موجود ہے. جیسے جیسے مستقر یعنی اس کا وقت آئے گا، جیسے جیسے وقت آ رہا ہے، جیسے جیسے وقت آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ویسے ویسے تم علم دیے جا رہے ہو، ویسے ویسے تم علم دیے جا رہے ہو، ویسے ویسے وہ کھل کر واضح کیا جا رہا ہے، کھول کر واضح کیا جا رہا ہے. جیسے آج سے 14 صدی قبل جیسا کو بتایا کہ قرآن میں ایک نہیں، قرآن میں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے. یہ جو کہتے ہیں جی قرآن میں کوئی 2 عیسیٰ کا ذکر نہیں، کوئی عیسیٰ نے نہیں آنا، تو ابھی سب کچھ واضح ہو جائے گا. اس سال کتاب میں کھول کے رکھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت رد کر ہی نہیں سکتی، کھول کر واضح کر دیا. اور دوسرا عیسیٰ جو ہے ظاہر ہے اس وقت تک بیان ہونے نہیں تھا، واضح ہونے تھا جب تک وہ آ نہیں جاتا. جب اس نے آنا تھا تب قرآن نے گواہی دینی تھی یہ تھا وہ عیسیٰ، یہ ہے وہ عیسیٰ جس کی قرآن میں آج سے 14 صدی قبل جس کا ذکر کر دیا گیا، تاریخ اتار دی گئی تھی، ذکر کر دیا گیا تھا. لو اب آ گیا،
اب اس کا مقابلہ کرو، اب اس کا رد کرو، سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ہے لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمام کے تمام جو نبا ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ مستقر ہے، یعنی کہ وہ علم جو اللہ نے چھپا دیا، وہ سارا علم جو ہے اس کا اپنا اپنا وقت ہے، اپنے اپنے وقت پر موجود ہے، جیسے جیسے وقت آ رہا ہے تو ویسے ویسے تمہیں وہ علم دیا جا رہا ہے۔ تو جب علم دیا جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی آگے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 6 میں ہے، وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مَا يَأْتِهِم، اور جس وقت میں لوگ موجود ہیں، آگے کا ذکر کیا تھا کہ ان کو نہیں یاد دلایا جا رہا ہے، یعنی جیسے جیسے ان کو یاد دلایا جائے، من ربہم، ان کے رب سے جب انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، رب سے، رب یہی فطرت، یہ وجود جب یہ یاد دلا رہا ہے، کیسے یاد دلا رہا ہے؟ محدثن، حد سے ہو رہے ہیں، جیسے جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو جو ہے وہ ایونٹ یاد دلا دیتا ہے، قرآن کی آیات بیان کرتا ہے یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا واقعہ جس کا ذکر کیا گیا، جس کا ذکر کیا گیا تھا قرآن میں ان آیات کی صورت میں۔ تو آگے کیا کیا جاتا ہے؟ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، مگر کیا ہے کہ اسے جو ہے یہ سن تو رہے ہیں، واہم، اور کیا کریں؟ یلعبون، اور کھیل کودیں مصروف ہیں، مذاق اڑانے میں مصروف ہیں، بے مقصد فضول، کوئی اسے اعراض کر رہے ہیں، کوئی اسے توجہ نہیں دے رہے، آگے سے وہی انہی کاموں میں مصروف ہیں جو کچھ جو ہے وہ کر رہے تھے، جو کچھ انہیں ان کے آباء و اجداد سے منتقل ہوا۔ یہی سورہ شعراء کی آیت نمبر جو ہے وہ 5 میں کہا گیا، وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ اس میں وہی بات کی، وَمَا يَأْتِهِم، اور نہیں، یہ جو آگے کہا تھا آج سے 14 سے قبل کہا تھا کہ اس سے بعد جیسے ایسے جو ہے وہ یعنی حد سے ہو رہے ہیں، تو الرحمن یعنی یہ جو ذات ہے یہ انہیں محفوظ کرنے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے، انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب سے، ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے ان کو یاد دلا رہی ہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آگے جو ہے وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اسے کوئی یہ توجہ نہیں دے رہے، اسے اعراض کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ الاسراء کی آیت نمبر 41 میں وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور وہی تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، اپنی تحقیق کر لو، وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ حق ہے، جو طے کر دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ ہم ہر پہلو سے پھیر کر سامنے لے آئے اس قرآن میں، کیوں؟ لیذکروا، یاد دلانے کے لیے۔ تو جیسے جیسے کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو رہا ہے، تو یہ قرآن یاد دلا رہا ہے یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کے قرآن کے نزول کے وقت ہی تاریخ اتار دی گئی تھی، ذکر کر دیا گیا تھا۔ تو آگے کیا ہوتا ہے؟ وما یزیدہم، اور نہیں اضافہ ہو رہا، نہیں ان کو کچھ بھی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے جو ہے وہ ہدایت ملتی ان کو، ان کے لیے یہ ہدایت حاصل کرتے، ان میں تقوی بڑھتا، جو ہے وہ ان کا ایمان بڑھتا، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ الا نفورا، مگر یہ اتنا ہی دور بھاگے جا رہے ہیں، یہ جتنا ان کو حق، یعنی کہ ان کے اوپر حق کھول کر واضح کیا جاتا ہے، ان کو یاد دلایا جاتا ہے، اتنا یہ دور بھاگ رہے ہیں، اتنا یہ دشمنی کر رہے ہیں، اتنا یہ تہمتیں ملامتیں اللہ کے رسولوں سے دشمنی کر رہے ہیں، اتنا ہی جو ہے یہ کذب کر رہے ہیں، اتنا ہی جو ہے یعنی اتنا ہی دور بھاگ رہے ہیں، جتنا ان کو یاد دلایا جاتا ہے اتنا دور بھاگتے ہیں۔ جیسے آج دیکھ لیں، آج جب اللہ نے اپنے رسول عیسیٰ کو بیس کر دیا، احمد عیسیٰ آ گیا جو کہ حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر رہا ہے، تو کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا دشمنی نہیں کری جا رہی؟ بتائیں ذرا کیا کیا جا رہا ہے؟ یوں آج حق آپ کے سامنے ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اس قرآن میں جو الاولین ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا ذکر ہے، تمہاری تاریخ ان کی مسنوں سے۔ کیوں؟ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ وہ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے، جتنے بھی ان کو ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مثل کر دیا آخرین کے لیے۔ اس لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی الاولین کا ذکر ہے، جہاں جہاں بھی قوم نوح کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، تو وہ ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا، وہ تو گزرے ہوئے کیے جا چکے، ان کی مسلوں سے آج تمہاری تاریخ ہے، آج تمہارا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ سے سوال کیا جائے، جو بھی تراجم کیے گئے، مثال کے طور پر کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ الاعراف میں لے لیں، سورہ الاعراف کو نکال لیتے ہیں، اس میں دیکھیں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آج تک اس سے مراد کیا لیا جاتا رہا؟